اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ قبیلہ عق میں طٰہٰ کا معنی حبیب کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تب کا دور تھا جب نیا اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، یہ بہت جلالی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب مشرک تھے قتل کرنے کی نیت سے یہ گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا تو شخص نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ گھر گئے۔ فاطمہ بن خطاب ان کی بہنوئی، سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بہن کا نام فاطمہ بن خطاب۔ حضرت خباب بن ارت انہیں ایک صحیفے کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ان کی بہن وہ صحیفہ چھپایا، لیکن وہ ان کے پڑھنے کی آواز گھر کے باہر سے سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، پھر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن نے اس کو بچانا چاہا تو اسے بھی مارا، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تم سے جو ہو کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا خون دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہا لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے اس کو نہ پھاڑنے کی قسم لی، یعنی کہ پھاڑنا نہ یہ۔ پھر کہا غسل کر لو۔ انہوں نے غسل کیا اور صحیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پاک کا حصہ تھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی صورت تھی۔ پڑھتے پڑھتے ان کے منہ سے نکلا کہ اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کہ خوب کلام ہے۔ یہ سن کر حضرت خباب بن ارت جو پہلے چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا باخدا اللہ اپنے دین کو پھیلانے میں تم سے مدد لے گا۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب اس کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف چلو۔ ان کے اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قبیلے عق والے اس کا معنی حبیب وہ کرتے ہیں۔ ما نہیں انزلنا نازل کیا ہم نے علیک القرآن آپ پر قرآن لتشقی تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی مگر ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوچ کر آپ پریشان ہوتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، لیکن لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اگلی آیت میں بتایا گیا، تیسری آیت میں، کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، اس لیے بھیجی گئی، یعنی کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک اسی لیے آیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے، اور جنہیں ان کی نہیں کچھ بھی پرواہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل، تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک آیا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ سن کر اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ تنزیلا ممن نازل کردہ ہے اس کی طرف سے، خلق الارض جس نے بنایا زمین کو، والسماوات العلی اور آسمان کو بلند، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہستی نے بنایا ہے جس نے بلند آسمان بنایا اور زمین بنائی۔ الرحمن علی العرش استوی رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عرش جو ہے یہ علم الغیب سے ہے، جیسے جنت اور دوزخ آخرت کا جو باقی معاملات ہونے والے یہ علم الغیب ہیں، یہ غیب کا علم ہے، نظر نہیں آتے، ہمیں اس پر صرف یقین کرنا ہے کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہاں عرش کی بڑائی کی بات اس لیے کہ معلوم ہو کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کائنات بنائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حکمران بھی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، یعنی کہ وہ مالک ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری اور جو اس کے نیچے ہے، یعنی کہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر، نیچے جو کچھ بھی ہے، آسمان میں، زمین میں، سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
وَإِن تَجْهَرْ اور اگر تم پکار کر کہو بالقولی بات کو فَإِنَّهُ تو بے شک وہ يَعْلَمُ السِّرَّ وہ جانتا ہے راز کو وَأَخْفَى اور خفیہ بات کو. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مکہ کے کافر جو ہے ظلم و ستم کر رہے تھے، یا ہم اس آیت کو جس پہ بھی ظلم ستم ہو وہ لے لے کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور اس کے ساتھیوں پر بھی ہو رہا. یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ لیں، آپ پر ظلم کر رہے تھے، آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اذیتیں دینے کی کوشش کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور جن شرارتوں اور خباثتوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر تم بآواز بلند ہی فریاد کرو اللہ کو. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو زور زور سے پکارو، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ دلوں کی پکار بھی سن رہا ہے. یعنی کہ اب جس پر ظلم ہو ستم ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ زور زور سے چیخ کے جو ہے وہ بتائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہا ہے، اس کے دل کی پکار کیا ہے. وہ چپکے سے بھی کہے اور اگر نہ بھی کہے تو دل میں جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ لا الہ اللہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی. یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے. صرف اللہ ہی کی عبادت ہم پر حق ہے. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس کے نام ہیں اچھے اچھے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفات ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی تیرے پاس حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر. اِذْ رَأَىٰ نَارًا جب اس نے دیکھا آگ کو. فَقَالَ تو کہا لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے، لِأَهْلِ امْكُثُوا کہ اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو. انی بے شک میں آنستو دیکھی ہے نار لعلی ایک آگ شاید کہ میں آتی کم لاؤں تمہارے پاس منہا اس میں بقبس کوئی شعلہ او اجدو یا میں پاؤں الناری آگ پر کوئی ہدا رہنمائی. اب یہاں پہ بتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو جن سے مدین میں ان کی شادی ہوئی تھی لے کر مصر کی طرف جو ہے واپس جا رہے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو فلما پھر جب آتا وہ آئے اس کے پاس، نو دیا یا موسیٰ پکارے اے موسیٰ، انی بے شک میں انا میں ربو کا تیرا رب ہوں. فخلا پس اتار دو نعلیکا جوتوں کو، انکا بے شک تو بالواد المقدسی طوا کی وادی میں، طوا وادی مقدس طوا میں جوتے جو ہے وہ اتار دو. مقدس جگہوں پہ جوتے جو ہیں نہیں لے کر جاتے، یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی، عام مسجدوں میں. لیکن اگر ایسی جگہ ہو جہاں پاؤں زخمی ہونے کا خطرہ ہو جوتا پہن سکتے ہیں، کیونکہ پاؤں میں ایسی سینسز ہوتی ہیں جو سیدھی دماغ تک جاتی ہیں. اور جاپان میں اسکولوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوتے اتار کر جاتے ہیں کلاس روم میں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ چن لیا تجھ کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میں تیرا رب ہوں، وادی مقدس طوا میں جوتے اتار دے، چن لیا تجھ کو. وَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لیما واسطے اس کے یوحا جو وحی کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی طرف جو اب پیغام آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی بات کو غور سے سنو کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اپنا دین پھیلانے کے لیے. اننی بے شک میں انا اللہ میں اللہ ہوں، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر وہی، مگر میں ہی، انا میں ہی، فعبدنی پس عبادت کرو میری. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. واقیم الصلاۃ لذکری عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہ انسان ہو جائے. نماز اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ پڑھو، 5 وقت کی دن میں کہا گیا ہے. دنیا کے دھوکہ دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں، کس کو؟ انسان کو، کہ انسان کسی کا بندہ ہے، کسی کی بندگی اس پر فرض ہے، کس کی؟ اللہ کی. وہ آزاد مختار نہیں ہے.
اس فکر کو تازہ رکھنے، اللہ سے انسان کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو ہر روز کئی بار انسان کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو، اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کرے، اس کے سوا اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان کو کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، پھر اسے بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی، تو وہ نماز فوراً سے پڑھ لے، فوراً سے ادا کرے، کیونکہ وہ بھول گیا تھا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے۔ پھر اس میں بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، وہ میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، جبکہ اس نماز کا ٹائم گزر بھی چکا ہو، تب بھی آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ آپ نماز جو ہے وہ بھول گئے ہیں، آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ صرف 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھتے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال کا ٹائم ہو 12 بجے، اور پھر عصر کے بعد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، فرض کے بعد وہ فرائض نماز۔ اب یہ جو ہیں یہ ٹائم کے بعد اگر آپ کی نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، جب آپ کو یاد ہے آپ نماز پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں کچھ قصور نہیں ہے، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے۔ یعنی کہ نیند تو آپ اچانک سو گئے نا، آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور جب قصور تب کیا ہے، جاگ رہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، تب قصوروار ہو۔ لیکن اب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم تھا، آپ کو نیند آ گئی، آپ نے جان بوجھ کر جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کی جان چھوٹے، وہ نماز چھوٹے، آپ کو اچانک سے نیند آ جاتی ہے انجانے میں۔ تو جب آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں کچھ قصور نہیں ہے، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے، بس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ جیسے سو کے اٹھا یا بھولی ہوئی بات نماز یاد آ گئی کہ میں نے وہ نماز نہیں پڑھی، تو جب جیسا ہی یاد آئے یا جیسے ہی آپ سو کر اٹھے ہو تو نماز پڑھ لو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہی وتیرہ بنایا ہوتا ہے کہ جی صبح فجر کے ٹائم میں آنکھ کھلتی نہیں اور جب چاہے آنکھ کھلی تو پڑھ لی۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو باقاعدگی سے جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھ جو ہے 1 دن لگ گئی، 2 دن لگ گئی، روز نہیں لگتی، انہوں نے ساری زندگی کا یہ نہیں پکڑا ہوا کہ سو گئے نماز کے ٹائم اور جب اٹھے تو پڑھ لی۔ نہیں، ہمیں نماز کا وقت اسی لیے دیا گیا کہ ہم وقت کے مطابق پڑھیں، اور افضل وہی ہے کہ نماز پڑھنا، افضل وقت میں نماز پڑھنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو یہ ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ اگر ایسا ہو تو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد قریب ہے، اخفیہا میں چھپا لوں اس کو، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما تسعی جو اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی۔ اب توحید کے بعد انبیاء نے آخرت کا بھی جو ہے وہ سبق دیا، آخرت کی بھی تبلیغ کی، کہ پہلے تو سبق دیا ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر بتایا جو کچھ کرو گے قیامت والے دن جواب دینا ہوگا، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، قیامت آئے گی، جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جن لوگوں کا جن کو آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ جو ہم کر رہے ہیں غلط یا کوئی گناہ کا کام، تو آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا، تو وہ انسان جو ہے وہ بے راہ روی سے، بری حرکتوں سے، بری باتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں گم رہنا چاہتے ہوں تو وہ اسی خیال میں مگن رہیں گے کہ قیامت تو کبھی دور کی آتی نظر آتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ آخرت کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آخرت جس کو یاد رہے گی اس کی انسان دنیا میں بھی صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہنے کے مطابق۔ فلا یصدنک تو نہ روکے تجھے، انہا اس بارے میں، من لا یؤمن جو نہیں مانتا بہا اس کو، واتبع اور پیروی کرتا ہے، فتردا اپنی خواہش نفس کی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو نہیں مانتا، جو اپنی دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، تو وہ فتردا تو ہلاک ہو جائے گا، جو اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلکا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تلکا
بیمینکا، کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ، قال کہا، یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکؤ، بس میں سہارا لیتا ہوں، علیہ اس پر، باہشیو، اور پتے جھاڑتا ہوں، بھی ان کے ساتھ، علی غنمی، اپنے بکریوں پر، ولیا، فیہا، اور میرے لیے اس میں، معارب، فائدے ہیں، اخرى، کچھ دوسرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی۔ لاٹھی کیسے کیا کرتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ساری باتیں بتانے لگے ہیں، پتے جھاڑتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ قال القیہا، فرمایا یا موسیٰ پھینک دے اس کو، فالقاہا، تو اس نے ڈال دیا، اس کو ڈال دیا، پھینک دیا، فاذا ہی، تو اچانک، ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک سانپ بن گئی، لاٹھی جو بل کھا رہا تھا۔ قال، فرمایا خذھا، اس کو پکڑو، ولا تخف، اور نہ تم ڈرو، سنعیدھا، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرتہا، اس کی حالت پر، سیرتہا الاولی، اس کی پہلی حالت پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو پکڑو، ہم دوبارہ سے اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ وَوَدْمُمْ، ملا لو، یدک، اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جناحک، اپنے پہلو کے ساتھ، تخرجو، نکلے گا، بیضاء، سفید سے، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، آیۃ اخری، ایک نشانی ہے دوسری۔ پہلی نشانی معجزہ کیا تھا؟ عصا بن گیا سانپ، لاٹھی بن گئی سانپ۔ دوسرا کیا؟ اپنے بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو کیا، جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، ایسا کہ آنکھیں چندیا جاتی تھی، ایسا چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ نشانی تھی، کسی تکلیف کی نہیں تھا، معجزہ تھا یہ آپ کا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا۔ لِنُرِیَکَ، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو، من آیاتنا، اپنی بڑی نشانیوں میں سے، کبریٰ، بڑی نشانیوں میں سے۔ اذهب، جب جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ نشانیاں لے کر، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، حدیں جو ہے وہ توڑنے لگا ہے، اس نے اپنی حدیں جو ہیں وہ پار کر لی ہیں۔ جا کر اس کو کیا کرو؟ اللہ کے بارے میں جو ہے بتاؤ، تبلیغ کرو اسے۔ تو ہم اتنا ہی آج پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔